دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جسے دنیا صرف چائے کے باغات اور خوبصورت ساحلوں کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس ملک نے سائنسی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایک ایسا ملک جس نے دنیا میں سب سے پہلے فنگر پرنٹ سسٹم دریافت کیا، ایک ایسا ملک جس نے انٹرنیٹ کی دنیا میں ایسی ٹیکنالوجیز اور سافٹ ویئر متعارف کروائے جنہوں نے ای میل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کو تیز رفتار بنا دیا، ایک ایسا ملک جس کے پاس ایسا قدرتی ذخیرہ بھی موجود ہے جس کو موبائل فونز، الیکٹرک گاڑیوں اور خلائی راکٹوں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سری لنکا کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سری لنکا کے وہ راز بتائیں گے جن سے شاید آپ پہلے کبھی واقف نہ ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سری لنکا، جسے دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں شمار کیا جاتا ہے، حقائق تو یہ ہے کہ سری لنکا کا کل رقبہ تقریباً 65,610 مربع کلومیٹر ہے، یعنی رقبے کے لحاظ سے یہ پاکستان سے بھی چھوٹا ہے۔ اگر ہم اس کی آبادی کی بات کریں تو سری لنکا کی کل آبادی تقریباً 2,20,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس کے نام کی بات کریں تو دنیا اسے صدیوں تک سیلون کے نام سے جانتی تھی جو اسے انگریزوں نے دیا، لیکن 1972 میں اس کا نام بدل کر باقاعدہ طور پر سری لنکا رکھ دیا گیا، جس کا مطلب ہے شاندار اور مقدس جزیرہ۔ جغرافیائی طور پر یہ ملک چاروں طرف سے بحیرہ ہند کے پانیوں سے گھرا ہوا ہے اور اس کی پوزیشن انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس کے بالکل وسط میں ہے، جس کی وجہ سے اسے ہندو ساگر کا موتی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اب ذرا بات کرتے ہیں اس مٹی کے نیچے چھپے ان خزانوں کی جس کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس جزیرے کے دیوانے ہیں۔ حقائق تو یہ ہے کہ سری لنکا صرف چائے کی پتی تک محدود نہیں بلکہ قدرت نے اسے قیمتی پتھروں کا جیک پاٹ بنا رکھا ہے، اس لیے اسے دنیا میں جواہرات کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے قیمتی اور نایاب نیلم بھی اسی مٹی سے نکلتا ہے۔ موازنہ کرے تو برطانوی شاہی خاندان کی شہزادی لیڈی ڈائنا کی منگنی کی مشہور انگوٹھی میں جو نیلا پتھر چمک رہا تھا وہ بھی سری لنکا کی اس مٹی کا ایک نایاب تحفہ تھا۔ سری لنکا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں 99% خالص ترین گریفائٹ پایا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام کوئلہ یا کالا پتھر نہیں بلکہ موازنہ کریں تو آج کی ماڈرن دنیا میں اسمارٹ فونز کی لیتھیم بیٹریوں، الیکٹرک گاڑیوں اور خلائی راکٹوں میں استعمال ہونے والا یہ وہ نایاب مٹیریل ہے جس کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ میں کھربوں ڈالرز کے برابر ہے۔ موازنہ کریں تو رقبے میں چھوٹا ہونے کے باوجود یہ ملک قدرتی ریسورسز کے لحاظ سے دنیا کے امیر ترین خطوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستوں، ذرا بات کرتے ہیں سری لنکا کے ان مقامات کی جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور اور پراسرار مقام سائجیریا ہے۔ حقائق تو یہ ہے کہ جنگل کے بیچوں بیچ موجود اس 600 فٹ اونچی چٹان کے اوپر کسی دور میں ایک پورا شاہی محل آباد تھا اور اس محل تک جانے کے لیے چٹان کو کاٹ کر شیر کے 2 بہت بڑے پنجے بنائے گئے تھے، اس لیے اسے شیر کی چٹان بھی کہا جاتا ہے۔ موازنہ کریں تو آج سے 1500 سال پہلے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اتنی بلندی پر محل بنانا اور وہاں پانی کا ایسا ہائیڈرولک سسٹم لگانا جو نیچے سے پانی اوپر بھیجتا تھا کسی معجزے سے کم نہیں، اس لیے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اب ذرا بات کرتے ہیں سری لنکا کی خواتین اور لڑکیوں کی ان لائف سٹائل کی جو پورے جنوبی ایشیا کے لیے ایک مثال ہے۔ حقائق تو یہ ہے کہ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے لیکن موازنہ کرے تو یہاں کی خواتین کی شرح خواندگی 92% سے بھی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں آپ کو صرف گھروں تک محدود نہیں بلکہ ملک کی بڑی بڑی ٹیک کمپنیوں، بینکوں اور بزنس سیکٹر کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ ذرا ان کے انوکھے فیشن اور لائف سٹائل کو دیکھیے۔ اگرچہ یہاں کی لڑکیاں ماڈرن لائف سٹائل جیتی ہیں لیکن جب بات ان کی روایات کی ہو تو وہ ایک خاص قسم کی ساڑی پہنتی ہیں جسے کینیڈین ساڑی کہا جاتا ہے۔ موازنہ کریں تو یہ عام ہندوستانی ساڑی سے بالکل مختلف ہوتی ہے جس کے دامن پر خوبصورت جھالر سی لگی ہوتی ہے اور اسے پہننے کا سٹائل اتنا ریئل اور منفرد ہے کہ یہ ان کے وقار کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ دوستوں، موازنہ کریں تو امریکہ اور یورپ جیسے ماڈرن ممالک بھی پچھلی صدی میں کسی خاتون کو اپنا سربراہ نہیں بناتے تھے، لیکن سری لنکا کی مٹی نے 1960 میں دنیا کی سب سے پہلی خاتون کو وزیر اعظم منتخب کر دیا۔ یہ فیکٹ ثابت کرتا ہے کہ یہاں کی خواتین کا لائف سٹائل اور ان کا رتبہ صدیوں سے کتنا مضبوط ہے۔ لیکن کہانی صرف ان کے رتبے کی نہیں بلکہ یہاں کے انوکھے میرج کلچر کی بھی ہے۔ دوستوں، آپ بات کرتے ہیں یہاں کے انوکھے میرج کلچر کی۔ حقائق تو یہ ہے کہ یہاں کی روایتی کینیڈین شادی میں دولہا کا لباس عام شیروانی جیسا نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی قدیم دور کے راجا یا بادشاہ کا روپ دار لیتا ہے۔ موازنہ کریں تو دلہن بھی سر سے پاؤں تک چاندی کے خاص 7 الگ الگ ہار پہنتی ہے جو قبیلے اور خاندان کی خوشحالی کی علامت مانے جاتے ہیں۔ یہاں شادی کی سب سے بڑی اور مقدس رسم چرچ یا مسجد کے علاوہ ایک روایتی سٹیج پر ہوتی ہے جسے پوارا کہا جاتا ہے۔ موازنہ کریں تو دنیا میں انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں لیکن جہاں بزرگ دولہا
اور دلہن کی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں کو ایک سفید دھاگے سے آپس میں باندھ دیتے ہیں اور پھر اس پر مقدس پانی گرایا جاتا ہے۔ یہ دھاگا اور پانی ان کے دو جسم اور ایک جان ہونے کا سائنسی اور روحانی ثبوت مانا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت اور ریئل میرج کلچر ظاہر کرتا ہے کہ یہ جزیرہ اپنی روایات کو کتنی شدت سے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ دوستوں، اب ذرا بات کرتے ہیں سری لنکا کے کھانوں کی، جن کی خوشبو اور ذائقہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ موازنہ کریں تو ہمارے یہاں مسالے دار تیز کھانے کھائے جاتے ہیں، لیکن سری لنکن کھانوں کا ذائقہ بہت الگ ہے۔ یہاں کا سب سے مقبول اور قومی کھانا رائس اینڈ کری ہے۔ اب ذرا یہاں کے سب سے منفرد اور اسٹریٹ فوڈ کو دیکھیے، جسے آپام کہا جاتا ہے۔ یہ چاول کے آٹے اور ناریل کے دودھ سے بننے والا ایک کٹورا نما پاپڑ ہوتا ہے، جس کے بالکل سینٹر میں ہاف فرائی انڈا تیار کیا جاتا ہے۔ موازنہ کریں تو دنیا بھر میں پین کیک کھائے جاتے ہیں، لیکن سری لنکا کا یہ انڈا اپنے ذائقے اور لک کی وجہ سے پوری دنیا کے سیاحوں کا پسندیدہ ناشتہ ہے۔ دوستوں، آپ ذرا بات کرتے ہیں سری لنکا کے کھیل اور اس کے شاکنگ فیکٹ کی، جس پر دنیا کے لاکھوں لوگ شرط ہار جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سری لنکا کا قومی کھیل کون سا ہے، تو آپ کا جواب یقیناً کرکٹ ہوگا، کیونکہ اس چھوٹے سے جزیرے نے 1996 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیت کر دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن حقائق تو یہ ہے کہ یہاں کا اصل سچ بالکل مختلف ہے۔ سری لنکا کا آفیشیل قومی کھیل کرکٹ نہیں بلکہ والی بال ہے۔ جی ہاں، موازنہ کریں تو سن 1991 میں حکومت نے والی بال کو باقاعدہ طور پر ملک کا قومی کھیل قرار دیا تھا، کیونکہ یہ کھیل یہاں کے ہر گاؤں، ہر گلی اور ہر ساحل پر زیادہ کھیلا جاتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں نام اور پیسہ کرکٹ سے آیا، لیکن اس مٹی کا اصل دیسی جنون والی بال کے نیٹ پر نظر آتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی سری لنکا کے اوپر ایک چھوٹی سی لیکن لاجواب ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔